السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر علم دین کے حصول کے لیے جیلان سے ایک قافلے کے ساتھ بغداد شریف کا سفر فرمایا، جو تقریباً 400 میل کا سفر ہے۔ جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کھڑے ہیں اور سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور دریافت کیا، اے لڑکے، تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو آپ کی بات کو مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا اور آپ نے بھی اسے وہی جواب دیا۔ اس نے بھی آپ کی بات کو مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ جب یہ دونوں ڈاکو سردار سے ملے اور سارا واقعہ بیان کیا تو سردار نے کہا، اس لڑکے کو ہمارے پاس لاؤ۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لائے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے دریافت کیا، پوچھا، صاحب زادے، سچ بتاؤ، تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، میری گڈری کے بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے حکم دیا، گڈری چاک کی جائے۔ آپ کی گڈری مبارک چاک کی گئی تو اس میں سے 40 دینار نکلے۔ ڈاکو اور ان کا سردار آپ کی صداقت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سردار بولا کہ لڑکے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم لوگ ڈاکو ہیں۔ تمہارے پاس یہ دینار تو بہت اچھی طرح پوشیدہ اور محفوظ تھے، لیکن تم نے کیوں بتا دیا اور اسے ظاہر کر دیا؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، کیا میں جھوٹ بولتا؟ تم نے پوچھا اور میں نے سچ سچ بتا دیا۔ میری والدہ ماجدہ نے چلتے وقت مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ بیٹا، کیسا بھی وقت آ جائے، کیسی بھی حالت آ جائے، مگر کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہر حالت میں سچ بولنا۔ اب کیا میں آپ لوگوں سے ڈر کر اور 40 دینار کے لیے اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد وعدے کو توڑ دوں؟ اپنی ماں کی نصیحت کو بھول جاؤں اور اپنی پیاری ماں کو ناراض کروں؟ اے سردار، سن لو، دینار تو لے سکتا ہے، لے لو، مگر ماں کی بات میں مانتا ہوں۔ خود لوٹ سکتا ہوں مگر ماں کی وصیت و نصیحت کو لٹا نہیں سکتا۔ ماں کا حکم تھا ہر حالت میں سچ بولنا، اس لیے میں نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیاری اور سچی بات کا سردار پر ایسا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولا، آہ، تم اپنی ماں کا عہد نہیں توڑ سکتے، وعدہ نہیں توڑ سکتے، اور ہم ہر دم خدائے تعالیٰ کا عہد توڑ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکوؤں کا سردار آپ کے قدم مبارک پر گر گیا، صدق دل سے توبہ کر لی۔ ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، جب تم ڈاکو تھے تو ہمارے سردار تھے، تو اب توبہ میں بھی آپ ہمارے سردار رہیں گے۔ تمام ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر کے قافلے والوں کا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا اور اب عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے اور اپنے دور کے بہترین صالحین بن گئے۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم اول من تابا علی یدی، یعنی سب سے پہلے میرے ہاتھ پر توبہ کرنے والے وہی لوگ تھے۔ دوستو، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن شریف سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور سچ کا دامن کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور سچ کے ساتھ ہی رہیں اور سچ بولنا چاہیے۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ، ہمیں بھی حضرت محبوب سبحانی
حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل سچ بولنے اور سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔